اور حنبلی اپنے امام کے مذہب پر اپنے موقع پر صحیح ہے۔ اور ایک یہ بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لیں دیکھیں جی انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ طالبین میں حنفیوں کے خلاف لکھا ہے، حالانکہ میں شروع میں یہ ابتداً یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کتاب غنیۃ طالبین میں معاندین و متعصبین نے الحاقات کیے ہیں، اور ایک وہ عبارت بھی لہا کہ میرے پاس یہ جو قدیمی کا نسخہ ہے اور دیگر جو بیروت کے کئی نسخے ہیں جس میں جو حنفیوں کے خلاف وہ جو عبارت ہے جس میں ایک گمراہ فرقہ لکھا ہے غسانیہ، اس کی جگہ پہ کئی متعصبین نے غسانیہ کا لفظ کاٹ کے وہاں حنفیہ کا لفظ لکھ دیا۔ حنفیوں کے مخالفین نے، حنفیوں کے متعصبین نے غسانیہ کا لفظ کاٹ کے وہاں کیا لکھ دیا؟ حنفیہ کا، تاکہ یہ عبارت حنفیوں کے خلاف بن جائے۔ حالانکہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اور نہ ہی حنفیوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا، بلکہ اس جملے کے الحاقی ہونے پر ایک تو یہ نا کہ نسخوں میں بہت سارے ایسے نسخے جس میں حنفیہ کا لفظ ہی نہیں ہے، جس طرح کہ میرے پاس یہ نسخہ ہے اور دیگر کئی بیروت کے اور نسخے ہیں اس میں حنفیہ کا لفظ موجود ہے نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کس طریقے سے اور کس انداز سے ادب و احترام کرتے تھے اور ان کا ذکر کرتے تھے، یہ سمجھیں کہ جان وہابیہ کے لیے ایک موت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ عبارت جو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، بیروت کے کئی نسخے، دارالخیر کا نسخہ اٹھا لیں اور دیگر کئی ایسے نسخے ہیں جن میں یہ لفظ اور جملہ موجود ہے۔ جلد 2 صفحہ 85 القسم الثالث مجالس فی مواعظ القرآن والالفاظ النبویہ، اور فصل کا نام ہے فصل واختلف فی قدر تکبیر فی حاضر ایام، ایام تشریق میں کتنی تکبیریں کہی جائیں اس میں اختلاف ہے، اور اس اختلاف کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں وقان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یکبر من صلاۃ الغداۃ یوم عرفۃ الی صلاۃ العصر من یوم النحر وہو مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی۔ امام اعظم کا ذکر کس انداز سے کیا؟ وَهُوَ مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ تعالی۔ جب امام احمد بن حنبل کا ذکر کیا تو وہاں یہ جملہ لکھا ہے، وہاں لکھتے ہیں کہ وَهُوَ مذہب امامنا احمد بن حنبل، وَهُوَ مذہب امامنا احمد بن حنبل، یہ ہمارے امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ اور جب امام ابو حنیفہ کا نام آیا تو کیا لکھا؟ وَهُوَ مذہب امام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ۔ امام اعظم کا جملہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دل سے قدر کرتے تھے اور ان کو امام اعظم مانتے تھے، امام اعظم مانتے تھے۔ تو بحمد تعالیٰ یہ دلائل اور یہ حقائق بالکل اس بات کا بین اور واضح ثبوت ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر احناف کا دل و جان سے ادب و احترام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی رہے نماز کے مسائل، تو چونکہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ مقلد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے، جو ان کی فقہ تھی، جو ان کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق انہوں نے بالکل اپنے مسائل کو بیان کیا۔ جب نماز کا ذکر آیا تو نماز کی سنتیں، مستحبات، واجبات اور اس کی ایک ایک چیز انہوں نے بیان کیا، جبکہ غیر مقلدین اور اپنے آپ کو یہ سلفی کہنے والے ان کے ہاں یہ واجبات مستحبات کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ غنیۃ طالبین کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسی کتاب کی جلد 2 صفحہ 193 کو اٹھائیں، حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں بالکل واضح 2 ٹوک لکھا کہ امام کے پیچھے مختلف قرات نہ کرے، اور یہ مسئلہ بھی ان کو منظور نہیں ہے۔ اسی کتاب کی جلد 1 صفحہ 19 پر جب نماز کی سنتیں بیان کی ہیں تو اس میں سے لکھا ہے کہ جب نماز پڑھیں ہاتھ باندھیں تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں، جبکہ یہ مسئلہ بھی غیر مقلدین کو قبول نہیں ہے۔ غنیۃ طالبین کی جلد 2 صفحہ 25 پر وتر کی 3 رکعتیں لکھی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں؟ 1۔ نماز تراویح کی بات آتی ہے تو جلد 2 صفحہ 25 پر لکھا وَهِيَ 20 رکعتان، نماز کی کتنی رکھتے ہیں؟ تراویح کی، نماز تراویح کی 20 رکھتے ہیں، اور غیر مقلدین کتنی پڑھتے ہیں؟ 8۔ اور آخری مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رحمۃ اللہ کے حوالے سے پہلی جلد کے صفحہ 91 پر آپ نے بالکل واضح 2 ٹوک انداز میں لکھا ہے
بزرگان دین کے لیے سال ثواب کا نام فاتحہ نظر و نیاز، یہ طریقہ بھی حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے غنی طالبین کی پہلی جلد صفحہ 91 پہ لکھا ہے کہ جب قبرستان جائیں تو فرماتے ہیں کہ بل یقف عند موضع وقوفہ، قبر کے قریب کھڑا ہو، ان لو کان حیا ویحترمہ کما لو کان حیا، جس طرح اس کی زندہ ہوتے عزت احترام کرتا تھا اسی طریقے سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کا احترام کرتے اس کی قبر کے پاس کھڑا ہو، وَيَقْرُ 11 مرہ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد وغیرہ من القرآن، فرماتے ہیں کہ 11 مرتبہ قل واللہ شریف سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھے، وَيُهْدِي ثَوَابَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ، اور اس صاحب قبر کو ثواب اصال کرے اور دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کو، اس میت کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو اصال ثواب کا، قرآن پڑھ کے بخشنے کا، قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کا عقیدہ اور طریقہ اور نظریہ اور مسئلہ بھی ہم نے بحمد تعالیٰ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اور یہ عقائد و نظریہ سارے آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت احناف حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی عقیدت احترام بالکل اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اور ان کا طریقہ وہی تھا جو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ غیر مقلدین کو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر مقلدین ہے اور یہ تقلید کو شرک اور حرام کہتے ہیں، جبکہ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے فقہی اجتہادی مسائل میں پیروکار تھے اور ائمہ اربعہ کا احترام اور ان کی عزت کرتے تھے۔